جی شیخ صاحب، آج کل آپ کی مارکیٹ میں اکروچمنٹ کے حوالے سے بہت توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ظلم ہے یہ توڑ پھوڑ. 7,500 دکان نہیں ہے، یہ 7.5 لاکھ آدمی ہے. بھائی اگر آپ نے کوئی منصوبہ بنایا ہے، کسی بیروکریٹ والے نے آپ کو غلط راہ پہ ڈالا ہے، تو آپ ایسے نہ کریں کہ ان کو بغیر سوچے سمجھے ان کو اٹھانا شروع کر دیں. ان کے پاس رجسٹریاں بھی ہیں، ان کے پاس سرکاری ثبوت بھی ہے، اس کے باوجود آپ گھروں کو بھی اور دکانوں کو بھی، ایک دکان کے ساتھ 10 آدمی منسلک ہے. خدا کے لیے بد دعا نہیں لینی چاہیے. ان کا بندوبست کریں، ان کا اچھی کوئی کمپنی بنائے، دور جگہ پہ ان کو دکانیں دی جائے، وہاں یہ کام کرنے کی عادت ڈالیں، گاہ کو لائیں، پھر یہ مسمار کر دیں. یہ نہیں کوئی طریقہ ہے کہ دکانیں بنی ہوئی ہیں گھر میں، رات کو بادشاہ ہے صبح فقیر ہے. یہ ظلم ہے. نہیں، وہ اصل میں گورنمنٹ کی پالیسی کہ وال سٹی کو انہوں نے بالکل یار وال سٹی تو تب ہے نا اگر ہم مسلمان ہیں. مسلمان تو کہتے ہیں ایک گلاس میں ایک برتن میں پانی پیو. تو یہ مسلمان کی یہ کہ آپ لوگوں کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے تباہی لے آئے، سڑکیں صاف کر دیں. یہ طریقہ نہیں ہے. مجھے افسوس ہے، میں بیمار ہوں، میں گھر پہ پڑا ہوں. اگر میں اس وقت ان ہوتا تو میں ضرور سڑکوں پہ نعرے بازی کرتا ہوتا. یار یہ ظلم ہے. ایک سب سے پہلے بات ہے، حکومت وقت کو چاہیے کہ جب بجٹ بنائے تاجوں کی نمائندگی کرے، چھوٹے تاجوں کی، ان تاجوں کی آپ نمائندگی کرتے جو جا کر ایک دفعہ الیکشن لڑ کے بیٹھ جاتے. خدا کے واسطے چیمبر آف کامرس بہت اس وقت کام کر رہی ہے، بہت دن ہے، لیکن وہ لڑائی جھگڑے میں پڑی ہوئی ہے، ملک کی خیر بھی نہیں چل رہی. تو اللہ تعالیٰ ان میں اتفاق برکت دے. باقی وہاں پہ نمائندے بڑے اچھے تھے، لیکن آج مجھے سخت افسوس ہے، ہمارے بندوں کے ساتھ ان کو سڑکوں پہ رہنا چاہیے تھا. جیسے میاں محمد علی نظر آئے ہیں سڑکوں پہ، تو انجم نثار بھی نظر آیا. دوسری پارٹی کو بھی مارکیٹ میں آنا چاہیے تھا. اسی طرح اتفاق کے ساتھ کٹھے ہوتے، اتفاق میں بڑی برکت ہے تاجر کاج کے لیے. تو خدا کے لیے ایک تو ہمارے سیٹ اپ کو خراب نہ کریں. خدا کے لیے یہ دکانیں جو آپ ڈارا ڈاری ڈالی ہوئی ہے، توڑ پھوڑ آپ نے کی ہوئی ہے، ان سب کو اکٹھا کریں، ان کی لسٹ بنائیں، کس کس کا کتنا نقصان ہوا ہے. اگر وہ اس قابل ہیں، سچے ہیں، تو ان کا نقصان پورا کریں. حکومت وقت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بڑے کام کر رہی ہے، بڑے جلدی اس نے کئی اسکیمیں متعارف کرائی ہیں. آفرین. میں تو کہتا ہوں وہ سوتی نہیں ہے میرا خیال. زندہ باد مریم نواز، زندہ باد. بوس باپ کے لڑکی ہے، بیٹی ہے، جس نے آن کے کچھ دیا ہے. موٹر وے، اورنج ٹرین، میٹرو بس، آپ کو وہ انہوں نے فائدے دیے. حالانکہ پرویز لائی صاحب نے 1122 دیا، جو آج تک لوگ جانتے. دل وارڈ کے اسپتال بنائے پرویز لائی صاحب، اور دعایات کو فری کیا. اسی طرح ہر اسپتال میں دعایات کو فری کرنا چاہیے. ایجوکیشن میٹرک تک فری ہونی چاہیے. لوگوں کو سہولت دینے کے بجائے آج ہم لوگوں کو اٹھا کے بار مارے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس کے اوپر سوچیں. ہم بد دعاؤں کے لیے نہیں ہیں، دعائیں لینے والے آدمی ہیں. آپ بھی میاں شریف صاحب کی اولاد میں سے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق اچھا سوچیں. انکم ٹیکس کے جو لوگ ہیں، کاروبار تو ہے ہی نہیں. کرونا کے بعد مجھے بتائیں ترقی کس نے کی ہے؟ کسی کاروبار نے نہیں ترقی کی. سخت افسوس ہے، تب بھی ہمارے تاجروں کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. کرونا آیا، کرونا کے بعد ڈنگی آیا، ڈنگی کے بعد کئی مسئلے آئے ہیں آپ کے سامنے ہیں. اب جنگی حالات ہے. یہ پاکستان میں اگر کوئی آفت آئی تو تاجروں نے سمیٹا ہے. لاکھوں روپے کا چندہ دیا، آپ کو پیسے دیے ہیں. ملک سواروں میں بھی دیکھو ہماری ٹیپ موجود ہے، ہم نے نقد پیسے دیے ہیں. خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے عوام سے اچھا سلوک کریں. پہلے چھاپا سسٹم نہیں تھا. مارکیٹ کے صوبوں میں جاتے تھے انکم ٹیکس آفیسر،